الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ what to say upon receiving pleasing or displeasing news. کوئی خبر آ گئی مجھے اچھی لگ رہی ہے، وہ کوئی خبر آ گئی مجھے وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، دعا کیا پڑھنی ہے اس موقع پہ؟ ٹھیک ہے، اچھی یا بری خبر سننے کے موقع پہ دعا کیا پڑھنی ہے؟ When Rasulullah used to receive pleasing news, he would say. اچھی خبر سننے کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے: الحمد للہ الذی، تمام تعریفات جو ہے وہ اللہ کے مستحق ہے، الذی بنعمتہ، جس کی نعمتوں سے، جس کے فیور سے، تتم الصالحات، نیک چیزیں پوری ہو جاتی ہے. گڈ ورکس آر اکمپلشڈ بائی ہز فیور. ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت سے جو اچھے اعمال ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، وہ پورے ہو جاتے ہیں. اور ایک بری نیوز سننے پہ، جب وہ ڈسپلیزنگ نیوز سنتے تھے، وہ پڑھتے تھے کیا؟ الحمد للہ علی کل حال، تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تمام حالات کے اندر، چاہے میں مصیبت میں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی حمد کا جو مستحق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کے بعد ایکسلنس آف سینڈنگ پریئرز اپون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنے کے جو فوائد ہے یا جو برکات ہے وہ کیا کیا ہے؟ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدة صلی اللہ علیہ عشرہ، نا اسی کے حدیث میں آیا کچھ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے الفاظ ہے کچھ کہ جس شخص نے میرے اوپر whoever sends a prayer upon me، اس نے ایک درود بھیجا مجھ پہ. درود کا ہوتا ہے پریئر. ٹھیک ہے، تو اللہ sends 10 upon him، تو اللہ تعالیٰ 10 درود سے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تتخذوا قبری لا تتخذوا قبری عیدا، do not take my grave as place of habitual ceremony. اس نے اچھا لکھا ہے یہاں پہ ترجمہ. حدیث میں کیا؟ لا تتخذوا قبری عیدا. پتہ عید کیا ہوتا ہے؟ عید بولتے ہیں اس فیسٹیول کو جو بار بار آ جاتا ہے، بار بار آ جاتا ہے، سال بہ سال، سال بہ سال، سال بہ سال، ہے نا؟ عید. یہ اصل میں عاد یعود سے بن گیا عید. عاد یعود سے بن گیا عید. اور عید کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹنے والا فیسٹیول، بار بار لوٹنے والا فیسٹیول. تو آپ نے فرمایا کہ تم میری قبر کو عید نہیں بنا دینا، عید یعنی کہ تم وہاں بار 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 نہیں آنا. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہو گیا؟ ڈو ناٹ ٹیک مائی گریو ایز پلیس آف ہیبیچول سرمنی. اس کو ہیبیچول مطلب اپنی عادت نہیں بنا دینی بار 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 بار. پتہ ہے کس لیے کہا گیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے سد الذریعہ کے لیے. سد الذریعہ، شرک سے بچنے کے لیے، تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ اسے کچھ مل جائے گا ہمیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک بار اس میں ایک آثار میں بھی آ گیا کہ شاید زین العابدین نے کہا ایک شخص کو: اے شخص، تم ایسے کیوں دعا کر رہے ہو؟ وہ آسم کے قبر مبارک کے پاس ایسے ہاتھ کر کے دعا کر رہا تھا. ٹھیک ہے، ایک کونے میں گھس گیا تھا. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ میں نے اپنے باپ سنا ہے، اس نے اپنے باپ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مت بناؤ میرے قبر کو عید. ٹھیک ہے، سینڈ پریئرز اپون می، تم مجھ پہ درود بھیجو. فار ویئرلی یور پریئرز ریچ می ویئر ایور یو آر، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے موکل بنا دیا ہے، موکل ریسپانسبل فرشتہ، اس کو یہ سپرد کر دیا گیا یہ کام کہ وہ بولتا ہے آپ وسلم کو: ان فلاں ابن فلاں صلی اللہ علیہ، بے شک فلاں بن فلاں انسان نے آپ پہ درود بھیجا ہے. لیکن جو جس حدیث میں آ گیا ہے وہ خود درود سنتے ہیں، وہ موضوع ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ فیبریکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یا کچھ بولتے ہیں وہ ضعیف ہے. لیکن اس میں بہت ضعف ہے. ہی آلسو سیڈ دا دا مائسر از دا ون ہوم آئی مینشن ٹو ہم فیز ٹو سینڈ پریئرز اپون می. یعنی کہ اس انسان وہ انسان کتنا بدبخت انسان ہے کہ جس کو میرا نام لیا گیا، محمد نام آ گیا، لیکن اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا. وہ انسان بہت بدبخت انسان ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے حدیث میں فرما دیا ہے نا. وہ آگے نا وہ تین اشخاص کے بارے میں جس کو ماں باپ ہوں گے اور اس کو ان کی خدمت کرنی نہیں آ گئی. ٹھیک ہے، یا رمضان جس نے پایا اور رمضان میں اس کو مغفرت کرنا خود کو نہیں آ گیا، یا ایسا شخص جو مطلب جس نے نبی کے کا نام سنا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، تو بہت ہی زیادہ یہ کیا ہے؟ بخیل ہے وہ، یا ہم بولیں گے بدبخت انسان ہے وہ. اس کے بعد
اور اس نے پھر آپ سے فرمایا اللہ ہیز اینجل ہو روم دا ارتھ اینڈ کنوے سلام ٹو می فرام مائی اما، ہے نا، جو ارتھ میں روم کرتے چل رہے ہوتے ارتھ کو وہاں اور مجھ تک وہ سلام پہنچاتے، لیکن یہ بولا کہ وہ خود سلام سنتے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سماعت جو ہے سماعت غیبی، جو اوکلٹنٹ اس کو بولتے ہیں، اوکلٹنٹ ہیئرنگ، سماعت غیبی اس کو بولتے ہیں، وہ صرف اللہ کے پاس ہی ہے، کہ غیبی سماعت صرف اللہ کے پاس ہی ہے نا۔ یہ تو کہ میں فون کرتا ہوں، السلام علیکم، ٹھیک چکا چکا فون کرتا ہوں میں، وہ تو ہے غیبی سے، وہ ایک مینس ہے وہاں پہ، وداؤٹ مینس کوئی نہیں سن سکتا ہے نا، صرف اللہ تعالیٰ، اب سمجھ رہے؟ اچھا، he also said whoever whenever someone sends salam upon me Allah returns my soul to me so that I may return salam to that person، ٹھیک ہے، رد علی روحی، ہاں یہ ایسے آگے الفاظ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اسپریڈنگ دا اسلامک گریٹنگس، اسلامک گریٹنگ السلام علیکم اسپریڈ کرنے کا کتنا جو ہے فوائد ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، you shall not enter the paradise until you believe، تم اس وقت تک داخل نہیں ہو جاؤ جنت میں یہاں تک کہ تمہیں ایمان نہیں ہوگا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن کامل ایمان والے نہیں بن سکتے ہو یہاں تک کہ تم حتى تحابوا، تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، تم باہم محبت نہ کرو، اس وقت تک تمہیں پورا ایمان نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم اس وقت تک ایمان کی چوٹی پہ اور کمال ایمان تک، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اے مسلمانوں تم لوگوں نے آپس سے محبت نہیں کر دیا، تو محبت کرنا اتنا ضروری ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کیا کہ اولا ادلکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، shall I not inform you على شيء، اس چیز کے متعلق، اذا فعلتموه if you were to act upon it، اگر تم وہ چیز کرو گے، تحاببتم، تم میں محبت ہو جائے گا آپس میں، you will indeed achieve mutual love for one another، mutual love کیا ہوتا ہے؟ باہم محبت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، وہ کیسے ہو جاتی ہے محبت اس کے ساتھ؟ افشوا السلام بینکم، حدیث میں آ گیا سلام کو عام کرو آپس میں، spread salam amongst yourselves۔ اب دیکھیں حدیث میں کیا سکھا گیا، دیکھیں الفاظ کے آرڈر کیا حدیث کا، کہ تم اس وقت تک پورے مومن نہیں بن سکتے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تمہیں ایمان نہیں ہوگا، تمہیں اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک تمہیں کیا نہیں ہوگا، تم محبت نہیں کرو گے آپس میں، تمہیں اس وقت تک محبت نہیں ہو سکتا جب تم سلام نہیں کرو گے آپس میں، تو سلام کرنے سے، باہم محبت ہونے سے، ایمان ہونے سے کیا ملتا ہے؟ جنت، تو یہ سمجھنا ہے اسے تو سلام کرنی چاہیے، سلام سے محبت بڑھ جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں سلام کرنی ہوتی ہے خالی جاننے والوں کو، ہے نا، حالانکہ اس میں آ کیا سلام کرنی ہے، اس کو جانیں گے اور نہ جاننے والے کو، سلام ہر ایک کو کرنی ہے، ٹھیک ہے، سلام کرنے سے باہم محبت بڑھ جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ سلام ہوتی کیا ہے؟ السلام علیکم، اس سے اچھے کلمات کیا ہو سکتے ہیں؟ پیس بی اپون یو، دنیا میں انسان کوئی بھی کام کس لیے کرتا ہے؟ پیس کے لیے، کھاتا پیتا ہے کچھ بھی کرتا ہے نا، کچھ بھی کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ پیس کے لیے، اگر ہم اس کو بولیں گے پیس بی اپون یو، السلام علیکم، وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو کتنی بڑی سعادت ہے کسی کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، ہر کوئی چیز۔ اس کے بعد عمار رضی اللہ عنہ said three characteristics whoever combines them has completed his faith to be sincerely just، اخلاص کو ہوگا، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ نمبر دو، ٹو اسپریڈ گریٹنگس ٹو آل پیپل، جو گریٹنگ اسپریڈ کرتا ہوگا، جو سیلوٹیشن گریٹنگ تحیہ تعارف کرتا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ، اینڈ ٹو اسپینڈ چیریٹیبلی آؤٹ آف لٹل یو ہیو، اگر آپ کے پاس کم ہی پیسے زیادہ آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ اسٹل اسپینڈ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، تو اس سے بھی آپ کو، تو اگر آپ کے اندر یہ تین کوالٹیز ہے کہ آپ سنسیئرلی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہو، اور آپ گریٹنگ اسپریڈ کرتے ہو، اور آپ چیریٹی دیتے ہو، ایون اف یو ہیو ناٹ دیٹ مچ منی اسٹل آپ چیریٹی کرتے ہو، تو یہ سب سے اچھی کیریکٹرسٹکس ہے، آم، کہ اس کا ایمان مکمل ہے، اس شخص کا اس کو ایسا ہوگا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر افضل، کون سا اسلام سب سے بیسٹ اسلام ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، فیڈنگ دا پور، کھانا کھلانا غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو، فقراء کو، اینڈ گریٹنگ دوز ہوم یو نو ایز ویل ایز دوز ہوم یو ڈونٹ نو، اور ان کو گریٹ کرنا جنہیں آپ جانتے ہوں گے اور جن کو آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ اب بتا کشمیر میں کیا ہو جاتا ہے، کوئی ہوگا نا اس کو بولیں گے السلام علیکم، بولے گا السلام سے مجھے کیوں کیوں نہ جانتا ہوگا پھر شاید ان کو ایسا لگ جاتا ہے، حالانکہ سلام کرنی ہے جاننے والے کو بھی اور نہ جاننے والے کو۔ اب سوچیے اگر سلام کلچر رکھے نا عام السلام علیکم السلام علیکم، تو کتنا محبت بڑھ جاتا ہے آپس میں مسلمانوں کو،
अच्छा, रिटर्निंग अ ग्रीटिंग टू अ काफिर। देखिए मुझे बोला है काफिर, अस्सलाम वालेकुम हिशाम, कैसे हो। अब मुझे क्या करना है उसको, ठीक है। तो व्हेन द पीपल ऑफ बुक ग्रीट यू, जब आपको अहले किताब ग्रीट करेंगे जो काफिर होते हैं, रिप्लाई बाई सेइंग, आपको रिप्लाई कैसे करना है, वालेकुम, और तुम पर भी हो, अस्सलाम वालेकुम हिशाम, वालेकुम, ऐसे बोलना है, ठीक है। ऐसे ही, अपॉन हियरिंग अ रोस्टर क्रो और द ब्रेइंग ऑफ एन एस, अच्छा ठीक, चला इंसान देखेगा जब मुर्गा जो है ना, मुर्गा, वो जब अपनी आवाज़ निकालता होगा, और जब गधा अपनी आवाज़ निकालता होगा, जो ब्रे करता होगा ना, वो बतख, क्या बोलते हैं उर्दू में, बतख ना, गधे का बतख ना, और मुर्गे का क्या बोलते हैं इसको, अजान देना। मुर्गे का आवाज़ निकालना अपनी, ठीक है। और उसे क्रो बोलते हैं, उसको क्राउ शायद, क्राउ क्या क्रो, मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं, क्राउ शायद। और ये ब्रेइंग इसको बोलते हैं बतखने को, गधे के बतखने को। हदीस में क्या गया, इफ़ यू हेयर द क्रो, क्राउ ऑफ ए रोस्टर, अगर तुम किसी मुर्गे की आवाज़ सुनोगे जो ना करता है कुकड़ू, आस्क अल्लाह फॉर हिज बाउंड्री, तो तुम अल्लाह ताला को उसके उसका फजल मांगो, ठीक है। फॉर इट हैज़ सीन एन एंजल, क्योंकि वो देखता है किसको, ये सही हदीस है, बुखारी की रिवायत है, क्योंकि वो देखता है एक फरिश्ते को। एंड इफ़ यू हेयर द ब्रेइंग ऑफ एन डंकी, अगर तुम किसी गधे का क्या देखोगे कि वो बतक रहा है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, सीक रेफ्यूज इन अल्लाह, तुम पनाह मांगो अल्लाह ताला से, फॉर इट हैज़ सीन अ डेवल, क्योंकि इसने शैतान देख लिया है, ठीक है। ये सही हदीस में आ गया है। सप्लिकेशन अपॉन हियरिंग द बार्किंग ऑफ डॉग्स एट नाइट, अगर रात को हम देख रहे कुत्ते जो है वो बार्क कर रहे हैं, तो क्या करना है, इफ़ यू हेयर द बार्किंग ऑफ डॉग्स और द ब्रेइंग ऑफ डंकीज एट नाइट, सीक रेफ्यूज इन अल्लाह फॉर दे सी व्हाट यू डू नॉट। कुत्ते और कुत्ते का भौंकना और गधे का बिदकना, उस मौके पे अल्लाह से पनाह मांगनी है, क्योंकि वो देखते हैं जो हम नहीं देखते, ठीक है। आपने देखा होगा जब अजान पढ़ते हैं तो क्या होता है, तब कुत्ते कुछ आवाज़ कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है, मतलब अगर नॉर्मल कोई स्पीकर चलाएगा ना, कुछ बोलेगा, तब ऐसा होता है नहीं। लेकिन अजान के मौके पे आप देखें ना कि कुत्ते अजीब सी आवाज़ निकाल रहे होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं शैतान भाग रहा होता है उस मौके पे, जो कि हम नहीं देख पाते, वो देख पाते हैं। तो वही, फॉर दे सी वट यू नॉट, हम नहीं देख सकते, हमारा वो हमारे सेंसरी परसेप्शन वो आ ही नहीं सकते, उनके उनके में आ सकते हैं। अब पता है हदीस में क्या क्या है, कि ये जो कबर में होता है ना, एक साहिब कबर जो होता है, उसकी आवाज़ सब सुनते हैं, इल्ला थकलैन, सिर्फ दो मखलूक, दो बारी मखलूक नहीं सुनती है, इल्ला थकलैन लफ्ज़ आ गया है, थकलैन। थकलैन का मतलब है दो बारी मखलूक, इंसान और जिन, वो दो आवाज़ नहीं सुनते हैं। और हदीस में आ गया, वलो समिआ लसाइqa, ऐसे अल्फाज है कुछ, कि अगर उन लोगों ने सुन लिया वो आवाज़ें, इंसान ने सुन ली कब्र वालों की आवाज़ें, जो कि बरज़ख की आलम होता है, तो उनको चक्कर आ जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो रियलिटी को फेस करना बर्दाश्त नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, वो अनकॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये होता है मसला, ठीक है। अच्छा, सप्लिकेशन सेट फॉर द वन यू हैव इंसल्टेड। क्या बोलेंगे, ठीक है, मैंने किसी को इंसल्ट कर दिया है, तो मुझे क्या दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा फ़अय्युमा मुमिनिन, ए अल्लाह, कोई भी अगर अय्युमा का कोई भी जो मोमिन होगा, अय्युमा मुमिनिन, जो कोई भी मोमिन होगा, टू एनी बिलीवर, मोमिन सबब तो हूँ, उसको मैंने सब शतम किया। सब शतम क्या होता है, बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना, ठीक है, अब्यूज़ करना किसी को जबान से। अल्लाहुम्मा फ़अय्युमा मुमिन सबबतहू, ए अल्लाह, जो कोई मोमिन भी उसको मैंने अपनी ज़बान से बुरा कहा, फ़जअल ज़ालिका लहू क़ुराबतन, तो तू बना दे उसको अ, एक जरिया, क़ुराबतन इलैक, लेट दैट बी कॉज टू ड्रॉ हिम नियर यौमल क़ियामा, तो ये जरिया बना दे उसको कि तू उसको अल्लाह क़ियामत दिन अपने नज़दीक रख, तो उसे अपनी कुर्बत हासिल करवा क़ियामत दिन। अगर मैंने किसी को बुरा कह दिया है, तो मैं उसके दुआ ऐसे दे सकता हूँ, ठीक है। और इसको भी हमने हर्ट किया होगा अपनी ज़बान से, तो उसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा फ़अय्युमा मुमिन सबबतहू फ़जअल ज़ालिका लहू क़ुरबतन इलैका यौमल क़ियामा। हर्ट नहीं करना चाहिए इसको ज़बान से, ये बहुत बड़ा मसला होता है। ये हर्ट करना किसी को अपने बुरे अल्फाज से, ये कभी कभी फिजिकल पेन होता है, हर्ट नहीं करती जितना इंसान को ये टॉर्चर करता है, ये बुरे अल्फाज कहना किसी को, अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए अपने अल्फाज कैसे इंसान उठाता है, बोलता है। इंसान के पहले अल्फाज तुलतरा वो सुन है ना, देना चाहिए, मैं कैसे बात करता हूँ, क्या मेरी टोनैलिटी ठीक है, क्या जैसे मैं बात करता हूँ किसी के सेंटिमेंट में हर्ट हो जाएंगे, एक मुसलमान को देखना होता है ये सब चीज़ें।
کیونکہ حدیث میں کیا آ گیا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کیا کوئی اور وجہ بھی ہوگا کہ لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے لے دیا جائے گا، یا نوسٹرلز ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے دیا جائے گا؟ وجہ کیا ہوگا؟ ان کی زبان کی کمائی۔ تو زبان پہ اتنا قابو رکھنا ہے، بات جب انسان کرے گا ایسی بات ہے جیسے کسی کو ہرٹ ہو جائے گا، بہت خیال رکھنا چاہیے اس بات کا، ایک مومن بہت خیال رکھتا ہے کہ وہ کیسے الفاظ استعمال کرتا ہے زبان سے۔ اچھا، دا ایٹیکیٹ آف پریزنگ اے فیلو مسلم۔ دیکھیں، if any one of you is impelled to praise his brother, then he should say, I deem so and so to be, and Allah is the reckoner, and I don't praise anyone, putting that is my praising forward in front of Allah's commendation, however, I assume him to be such and such, if he knows of him۔ دیکھیے اصلی کیا ہوتا ہے، کسی کی تعریف سامنے نہیں کرنی چاہیے نا، کسی کی تعریف، کیونکہ اس سے اس کو پتہ کیا ہو جاتا ہے، وہ شاید اس کو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایگو بوسٹ ہو جاتا ہے بندے کا، اس کو بولے تمہیں یہ کوالٹی بھی ہے، جس سے کچھ بچوں کو ہو جاتا ہے، ان کو ماں باپ نا بہت تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اہ، ہم ہمیشہ الٹا کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ فیملی سے بچوں کو اتنا یہ کرتے ہیں کہ تم سب کچھ ہو، وہ اتنے ہو جاتے اوور کانفیڈنٹ کہ ہو جاتے ہیں سپیریورٹی کمپلیکس کے اندر، پھر ان کو بولتے ہیں دنیا ساری بکواس ہے، ہم ہیں تو بس ہم دنیا میں۔ کچھ فیملی بچوں کو اتنا گراتے، اتنا کمپیریزن کرواتے، ان کو کانسٹنٹ کمپیریزن، اس نے یہ کیا تمہیں کچھ نہیں آتا کرنا، وہ کچھ نہیں کر پاتے، ان کو ہوتا ہے وہ کیا کیا اس کو بولتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس۔ بیلنس رہتا نہیں ہے، ہمارے بیلنس رہنا ہوتا ہے، تعریف بھی کرنی ہے لیکن اتنی نہیں کہ اس سے تعریف، جس میں آ گیا جو تمہاری تعریف سامنے کرے گا نا، اس کو منہ مٹی ڈال دو منہ میں، مطلب کیا ہو گیا کہ تعریف سننے سننے سے انسان کو اتنا فائدہ نہیں آتا ہے جتنا اپنے فلاز سننے سے فائدہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اگر مجھے کوئی اپنے فلاز بولے گا نا، مجھے زیادہ خوشی ملنی چاہیے، نہیں مجھے ایسے فلاز بولے گا الحمد للہ، اب میں اپنے فلاز سے ورک کر سکتا ہوں اور میں فلاز ختم کر سکتا ہوں، کیونکہ کوئی تعریف کر رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں، وہ میری تعریف کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے، اور میں بول رہا ہوں میں خوش آمدی میں رہ رہا ہوں، میں سیلف ڈسیپشن میں رہ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں چلو میں اچھا ہی ہوگا، میرے سے غلطیاں کچھ نہیں ہوگی، میرے فلاز بھی کچھ نہیں ہوں گے، میں اپنے بارے میں امپرومنٹ کرتا ہی نہیں ہوں، میں ویسے کہ ویسے ہی رہتا ہوں، ہے نا؟ ہمیں گما رٹنا رہے گا اچھا، ٹھیک ہے، لیکن باقی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے انسان کیسا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان کو نہیں پہچان سکتا ہے، تو انسان پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے، مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ انسانوں کو پہچانتا ہے صحیح طور سے، اور انسان خود اپنے آپ کو پہچانتا ہے، بل الانسان علی نفسه بصیرہ، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتی ہے اپنے بارے میں سب کچھ۔ اور حدیث میں آ گیا پتہ کیا؟ حدیث میں آ گیا کہ جو مومن ہوتا ہے نا، المسلم المؤمن مرآت المؤمن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ۔ اگر میرے سامنے آئینہ ہے، اس میں کیا دیکھتا ہوں؟ اپنی شکل ٹھیک ہوں میں کہ نہیں، داڑھی ٹھیک ہے، بال ٹھیک ہے کہ نہیں، کچھ میل کچھ مطلب لگ گیا ہے منہ پہ، تو مجھے بولتا ہے آئینہ تمہارے اندر یہ فلاز ہے، تمہارے اندر یہ ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک کرو، بال تمہیں ٹھیک نہیں، بال ٹھیک کرو، مجھے کون بولتا ہے؟ آئینہ۔ مسئلہ ہے کہ ایسے ہی مسلمان جو ہے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، اس کو بولتا ہے تمہارے اندر یہ فلاز ہے، یہ فلاز ہے، یہ فلاز ہے، یہاں پہ ٹھیک کرو، یہاں پہ ٹھیک کرو، یہاں پہ ٹھیک کرو، اور وہی اصلی دوست ہوتا ہے جو کرتا ہے کیا، جو کرتا ہے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، ہے نا؟ یعنی کہ وہ بڑے پیار سے اچھے سے نرم ٹون سے بول رہا ہوتا ہے بھائی تمہارے اندر یہ فلا ہے ٹھیک کر دو، وہ سنسیئر نہیں چاہتا ہے کہ آپ آگے جاؤ۔ دوسرا ہوتا ہے وہ اس کو بولتے ہیں ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم، ہے نا، ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم، غصہ کرنا، اور دفعہ جا کل کا جو کچھ ادا بھی نہیں ہے کیا تو پڑھائے گا، بچہ ہے تو کیا پڑھائے گا ہمیں، اس کو بولتے ہیں ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم۔ اس کو بولتے ہیں تعمیر برائے تنقید برائے تعمیر، تنقید کرنا لیکن برائے تعمیر، تعمیر کے لیے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم۔ اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں تنقید برائے تنقید، ٹھیک ہے، اپنی بڑاس نکال دینا، غصہ نکال دینا۔ کبھی کبھی کیا کرتا ہے انسان، دوسرے انسان کو بولتا ہے کرٹیسائز کرتا ہے، وہ اصلی میں اس کو انسیکیورٹی ہوتی ہے اندر سے اس کے بارے میں، یہ آگے کیوں جا رہا ہے، مجھے غصہ آ رہا ہے، اور وہ نکال رہا، وہ کرتا ہے پروجیکٹ اپنی انسیکیورٹی ان دا فارم آف اینگر نکال رہا ہوتا ہے، وہ غصہ کر رہا ہوتا ہے، کیا تو کیا کرے گا، تو کچھ نہیں کرے گا، حالانکہ وہ اپنے بارے میں بولتا ہے مجھے کچھ نہیں کرنا، اس کو آگے کرنا، اب وہ اپنی بڑاس اور خود کو وہ سیلف ایشورنس کے لیے وہ دوسرے کو ہی الٹا بول دیتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ جو ہمیں کانسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتا ہوگا نا، وہ ہمارا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے، اس سے اچھا فرینڈ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوست وہ نہیں ہوتا جو آپ کے سامنے تعریف کرے گا، تعریف کرے گا، وہ صحیح نہیں ہوتا ہے ویسا انسان، جو سامنے بولتا ہے تمہارے اندر یہ فلائی ٹھیک کرو، یہ فلائی ٹھیک کرو، اس کو بولتے ہیں اچھا دوست، کیونکہ وہ سنسیئرلی چاہتا ہے آپ کی گروتھ، آپ کی ڈیولپمنٹ، اور اسے دوست بنانا چاہیے، کیونکہ المومنو
ادنا حالس کتنے کمپلیکس ہوتے ہیں، المومن مرآت المومن، یہ میٹافوریکل سینس میں لینا ہے، فگریٹو میں نہیں، لیکن آپ دیکھیں کتنا ڈیپتھ اس میں آ جاتی ہے پھر، کہ آئینہ سے دکھاتا ہے انسان کو فلاز اچھے سے، بالکل ریفلیکشن دیکھتا ہے انسان اپنی، تو مومن دیکھتا ہے ریفلیکشن اپنی، اس کو اپنا مومن بائی ریفلیکشن اس کی دیتا ہے، بھائی تمہارے اندر ایسی چیزیں ہیں یہ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، تم پہ ورک کرو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وٹ ٹو سے وین پریزڈ، کیا بولنا چاہیے اس موقع پہ جب ہمیں تعریف کر دی جائے گی؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، او اللہ ڈو ناٹ ہولڈ می اکاؤنٹ فار واٹ دے سے اباؤٹ می، تم مجھے اس پہ مواخذہ نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ جو یہ مجھے بولتے ہیں، وغفر لی ما لا یعلمون، اور مجھے بخش دو اس کے بارے میں جو یہ نہیں جانتے ہیں، forgive me for what they do not know about me، کوئی تعریف کرتا ہے میری، اس کو نہیں پتا ہے میری پرسنل لائف کیسی ہے، میری نجی زندگی پتہ نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے میں پرائیویٹ میں کیا کرتا ہوں، وہ مجھے ہی پتا ہے، تو میں بولتا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پتا ہے میرے بارے میں اچھا انسان ہوں، ان لوگوں کو میرے بارے میں اچھا پرسیپشن، لیکن آپ جانتے ہو کہ میں نے گناہ بھی کیے پرائیویٹلی، تو اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ما لا یعلمون، جو کچھ وہ نہیں جانتے، جو ان سے مخفی ہے میرے فلاز، میری مسٹیکس، میری غلطیاں، میرے گناہ، وجعلنی خیر مما یظنون، اور تم بناؤ مجھے بہتر دین واٹ دے پرسیو می ٹو بی، جو اگر مجھے لوگ پرسیو کرتے ہیں لوگوں کے پرسیپشن کے مطابق، گمان کے مطابق، زن کے مطابق، میں 70% اچھا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں ہونا چاہیے 90% اچھا، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے گمان کے مطابق میں 70% اچھا ہوں، اصل میں 2% اچھا ہوں، وہی یہاں پہ آ گیا، وجعلنی خیر مما یظنون، آپ مجھے بناؤ بہتر اس سے بھی، کہ لوگ مجھے جتنا مجھے پسند، جو لوگوں کو میرے بارے میں پسند آتی ہے نا، مجھے اس سے بھی اچھا بنا دو، ٹھیک ہے؟ دیکھ کتنی اچھی دعا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہو گیا تاکہ انسان سیلف ڈیسیٹ میں نہ جائے، سوری سیلف ڈیسیمنٹ میں نہ جائے، کہ انسان دھوکے میں رہے گا خود کے بارے میں، خوش نہیں ہو جائے اپنی تعریف سننے کے بعد، تعریف سننے سے کیا ہو جائے گا؟ لوگ تعریف کرتے ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ مطلب کچھ ملے گا انسان کو اس سے؟ نہیں، کیا ہو جائے گا اس سے؟ بس ویلیڈیشن سیکھ انسان کرتا ہے، اور وہ اپنا ایگو بوسٹ کر دیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس سے؟ کیوں کرنا ہی ایگو بوسٹ؟ ہمبل رہنا چاہیے انسان، ہمیشہ ہمبل، جن لوگوں سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے نا، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا بن گئے، پھر ایک ٹائم پہ نا، پھر ان کو کوئی تمہیں خسا کہیں فکر ہے، ان کو پھر کوئی چڑھتا ہی نہیں ہے کہ کیا کون ہے یہ بچہ ہے، ایسے بولتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچا دے، اور ہمیں ایگو بوسٹ سے بچا دے، اور ہمیں ہمیشہ ہمبل ہی رکھے۔ اچھا، تلبیہ فار حج، اب تلبیہ حج کے لیے، تلبیہ کس کو بولتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک پڑھنے کو، اور عمرہ کے لیے نا وہی، لبیک اللہم لبیک، او اللہ آئی ایم ہیئر، اے اللہ میں یہاں پہ ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک اللہم، اے اللہ لبیک، ان ریسپانس ٹو یور کال، آپ نے مجھے بلایا تھا، حاضر ہوں میں اے اللہ، حاضر ہوں میں اے اللہ، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں میں اے اللہ، کوئی بھی شریک نہیں ہے آپ کا، نہ آپ کے رب ہونے میں، نہ آپ کی عبادت میں، نہ آپ کے اسماء و صفات میں، نہ آپ کی لارڈشپ میں، نہ آپ کی ورشپ میں، نہ آپ کے نیمز اور ایٹریبیوٹس میں، لبیک، میں آپ کی بیان کرتا ہوں کیا؟ لبیک کیا ہوتے ہیں؟ نہ حاضر ہوں میں، ان الحمد، یقیناً تمام، بے شک تمام قسم کے جو حمد ہے، والنعمت، تمام قسم کی جو نعمت ہے، لکا یا لکا، وہ آپ کی ہے، والملک، اور تمام بادشاہت، ڈومینین، اتھارٹی، طاقت، ملکیت، قوت، سوورینٹی، وہ آپ کی ہے، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے اے اللہ، کوئی بھی آپ کا شریک نہیں ہے۔ اچھا، ایٹ دا بلیک اسٹون، جو حجر اسود ہے، جہاں پہ بلیک اسٹون کعبہ کے اندر ہے، وہاں پہ کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ دا پروفیٹ سرکل دا کعبہ آن کیمل، ایوری ٹائم ہی ریچ اے بلیک اسٹون ہی وڈ پوائنٹ ٹو اٹ ود ہز اسٹاف اینڈ سے اللہ اکبر، اسٹاف کیا ہوتا ہے؟ شاید چھڑی ہے نا، وہ والی جو ہوتی ہے، شاید جو بڑی سی ہوتی ہے، جو ایسے ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں عصا، اس کو بولتے ہیں شاید عربی میں، ہے نا؟ وہی میں دیکھ رہا ہوں پھر بھی، ویسے میں ٹھیک ہی بولتا ہوں، میں پھر بھی چیک کرتا ہوں، ہاں وہ ہڈی، ہڈی نہیں، مطلب یہ چھڑی سے ٹچ کرنا، تو چھڑی سے ٹچ کرتے تھے، اس کو بولتے تھے اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، سپلیکیشن سیٹ ان دا یمنی کارنر، اس کو بولتے ہیں رکن یمانی، کیا بولتے ہیں؟ مانی کھانے کا ہے، میں بتاؤں گا یہاں پہ، فار ایگزامپل یہ کھانے کا ہے، ٹھیک ہے؟ مانی اب یہاں پہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ رکن یمانی ہے، یہاں سے یمن ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے رکن شمالی ہے، ایسے رکن ہے اس کے سارے، ٹھیک ہے؟ یعنی رکن یمانی، یہاں پہ حجر اسود ہے، بولے سپلیکیشن سیٹ ود ان دا یمنی کارنر، رکن یمانی جس کو بولتے ہیں، ہے نا؟ حج پڑھا تھا نا اچھے سے اس ٹائم پہ، حج کو اس زمانے میں کیا تھا،
اینڈ بلیک اسٹون ایٹ دا کعبہ، اور جو کعبہ کا بلیک اسٹون ہے. The Prophet used to say between the Yemeni cotton and the black stone. وہ یہ دعا پڑھتے تھے: یا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اچھا مطلب کیا ہو گیا کتاب والوں جنہیں کتاب بنا دی ہے؟ چلو وہی آ گیا رب ایسے ہے. ربنا آتنا، الٹا چلنا ہے ٹھیک ہے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آج نے پڑھا عربی انگلش میں ہے نا، فرام لیفٹ ٹو رائٹ ہم چل رہے ہیں آج. یہ ایسا ہوتا ہے، مس پرنٹ ہو جائے، مس پرنٹ نہیں، ایسا ہوتا ہے جب وہ کرتے ہیں نا استعمال، کیا اس کو بولتے ہیں، مائکروسافٹ یہ پاور پوائنٹ یا یہ ورڈ. تو اس ٹائم پہ جب لکھتے ہیں نا کبھی ایسا جو ہے نا الٹا ہو جاتا ہے عربی میں. ان کو وہی ہو گیا ہوگا شاید بیچاروں کو، کتاب والوں کو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ عطا کرو دنیا کے اندر نیکی، ٹھیک ہے، بیسٹ ان دس لائف. وفی الآخرت حسنہ، بیسٹ ان نیکسٹ لائف، آخرت کے اندر بھی بیسٹ. وقینا عذاب النار، اور بچا دو آپ ہمیں عذاب النار سے، جہنم کے آگ کے عذاب سے. اس کے بعد جائیں گے نیچے ہم. وین اسٹینڈنگ ایٹ دا ماؤنٹ الصفا اینڈ ماؤنٹ المروا، جو صفا مروا کی پہاڑی ہے، صفا اور مروا، صفا مروا صفا مروا سات بار کرنا ہوتا ہے نا، 7 times. تو when standing at Mount As-Safa and Mount Al-Marwa, تو Jabir radiyallahu anhu said when describing Prophet's pilgrimage, and when he approached Mount As-Safa، تو صفا کی پہاڑی کے موقع پہ پہنچنے کے موقع پہ وہ یہ پڑھتے تھے: ان الصفا والمروہ، بے شک جو صفا اور مروہ ہے، من شعائر اللہ، یہ شعائر سے ہے. شعائر اللہ بولتے ہیں سمبلز آف اللہ، یا اس یہاں پہ کیا لکھا ہے، پلیسز آف ورشپ آف اللہ. ٹھیک ہے. ابدأ، میں اسٹارٹ کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں، بما بدا اللہ بھی، جس سے اللہ نے شروعات کی. ٹھیک ہے. I begin with what Allah begin with. اس کے بعد so he started with as-Safa and climbed it until he could see the Kaaba. Then he faced it and said Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ٹھیک ہے، ایسے حدیث میں آ گیا ہے. Then he would say the following 3 times: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے. ٹھیک ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام تعریفات کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، کوئی بھی نہیں عبادت کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ کے، وہ اکیلا ہے. انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ہی فلفلڈ ہز پرومس. انجز، اس نے پورا کر دیا، وعدہ، اپنے وعدے کو. ونصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے سارے احزاب کو، اس نے جو ہے الائز کو، گروپس کو، ہزم الاحزاب، ڈیفیٹ کر دیا اس نے. ہزم ہو گیا ڈیفیٹ کرنا، ہرا دینا. وحدہ، اس نے سنگل ہینڈلی، ایک شارٹ میں تمام جو ہے دشمنوں کو کیا کر ڈیفیٹ کر دیا. کیونکہ پتہ کیا نا کہ حج کب فرض ہو گیا بعد میں، تو اس موقع پہ فتح مکہ ہو گیا تھا نا. فتح مکہ کے بعد، تو اس لیے آپ نے یہ دعا فرمائی تھی اس ٹائم پہ کعبہ کو دیکھنے کے ٹائم میں 3 مرتبہ، جب وہ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے. ٹھیک ہے. دا ڈے آف عرفہ، عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، جو 9 ذی الحجہ ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 9 ذی الحجہ، عرفے کا دن، اس کو بولتے ہیں یوم العرفہ، صيام يوم عرفة. إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. في الرواية يكفر سنتين. کتنا تعریف میں کرتا ہوں کہ حدیث میں آ گیا کہ جو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہوگا نا، جو عرفے کا دن کا روزہ ہوتا ہے، اس سے انسان کو پاسٹ ایک سال گناہ اور نیکسٹ ایک ایئر گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا. پچھلے سال کا ایک گناہ اور نیکسٹ سال کا ایک گناہ کفارہ بن جاتا ہے اس کا. تو دا ڈے آف عرفہ جو ہوتا ہے، دا بیسٹ آف سپلیکیشنز از دا سپلیکیشن آن دا ڈے آف عرفہ. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا جو ہے وہ عرفے کے دن کی دعا ہوتی ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور سب سے بہترین دعا جو میں نے کہی ہے اور مجھ سے پہلے تمام پروفٹس نے کہی ہے، وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے اس لائق کہ اس کی عبادت کی جائے صرف اللہ کے. وحدہ، وہ اکیلا ہے اپنی عبادت میں، اپنے رب ہونے میں، اپنے ناموں اور صفاتوں کے اندر. لا شریک لہ، کوئی بھی شریک نہیں ہے اللہ کا، نہ اللہ کی عبادت میں، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں. لہ الملک، بادشاہت اسی کے لیے ہے. وَلَهُ الحمد، اور جو تمام تعریف ہے وہ اسی کے لائق ہے.
اسی کے لیے ہے، وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اومنی پوٹینٹ ہے، اس کی پوٹینسی جو ہے وہ انفینٹ ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایٹ دس سیکرڈ سائٹ المشعر الحرام، ٹھیک ہے، المشعر الحرام ایک جگہ ہے نا، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں سیکرڈ سائٹ، مشعر الحرام، مشعر بولتے ہیں سائٹ کو، اور حرام ہو گیا سیکرڈ۔ دیکھیے حرام کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام حرام ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان لافل، لا کے اکارڈنگ وہ صحیح نہیں ہے، جو اس اللہ کے لا ہے، اکارڈنگ ٹو شریعہ، ٹھیک ہے، ڈیوائن لیجسلیشن کے خلاف ہے وہ، یہ تو گیا وہ حرام۔ دوسرا حرام ہو گیا حرمت والا، سیکرڈ، جسے بولتے ہیں المسجد الحرام، مطلب کیا ہو گیا؟ سیکرڈ ماسک، عزت والی، حرمت والی، اس کی بہت حرمت ہے، بہت سیکرڈ ہے یہ، بہت، آپ سمجھ رہے ویسی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہی روڈ القصب، ٹھیک ہے، انٹل ہی ریچ مسجد الحرام، وہ یہاں پہنچے، دین ہی فیس دا قبلہ، اس کے بعد نے قبلہ قبلہ رخ ہو گئے وہ، انہیں دعا کر دیا اللہ تعالیٰ سے، اینڈ ایکسٹولڈ ہز گریٹنس اینڈ وننس، ان نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑائی بیان کی اور وحدانیت بیان کی۔ ہی اسٹوڈ انٹل دا سن شون بٹ لیفٹ بفور اٹ روز، ٹھیک ہے، ایسا انہیں وہاں پہ کر دیا المشعر الحرام کے موقع پہ، وہاں پہ ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، فذكر اللہ عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، ہے نا، پڑھا تھا ہم نے پچھلی بار سورہ بقرہ میں۔ وین تھروئنگ ایچ پیبل ایٹ جمرات، اب ہے نا جمرات جو تین پلر ہے، ایک بیچ میں جمرت الوسطی، جمرت الصغرى، جمرت الکبریٰ، ان کو پیبل مارنے ہوتے ہیں نا تینوں کو۔ تو ایوری ٹائم دا پروفیٹ تھرو دا پیبل آف اینی آف دا تھری جمرات ہی وڈ سے اللہ اکبر، تب اللہ اکبر پڑھنا ہے پیبل مارنے کے ٹائم پہ، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ اکبر۔ اینڈ آن کمپلیشن آف فرسٹ جمرات ہی ایڈوانسڈ a little, stood facing the Qibla. He raised his hand and supplicated. پھر دعا کر سکتے اس کے بعد، ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہو کے۔ He also did this after the second جمرات but not the third. تو فرسٹ جمرات کے بعد انہیں دعا کر دی قبلہ رخ ہونے کے بعد، سیکنڈ جمرات کے بعد انہیں قبلہ رخ ہونے کے بعد دعا کر دی، لیکن تھرڈ جمرات کے بعد انہوں نے ایسا نہیں کر دیا۔ اچھا، what to say at times of amazement and delight، میں بہت امیزمنٹ مجھے ہو رہی ہے فیل، میں بہت خوش ہو رہا ہوں، میں بہت تعجب میں جا رہا ہوں، اور اچھا فیل ہو رہا ہے مجھے، مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ، کتنا پرفیکٹ ہے اللہ تعالیٰ، ہاؤ پرفیکٹ از اللہ، کتنا گلوری بی ٹو اللہ، کتنا ڈیفیکٹ سے، عیوب سے، جو ہے برائیوں سے، فلاز سے جو ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہر کسی فلاز کو بولتے ہیں سبحان اللہ۔ جب میں کوئی اچھی چیز دیکھتا ہوں نا، مجھے اچھی لگتی ہے، میں بولتا ہوں اس میں اتنی پرفیکشن ہے، پرفیکٹ انسان ہے، بولتا ہوں سبحان اللہ، اس ٹائم بھی بولتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ میں کوئی عالم دیکھتا ہوں کتنا اچھا سمجھاتا ہے وہ اسلام کے بارے میں، بولتا ہوں سبحان اللہ، ہاؤ پرفیکٹ از اللہ، اللہ کتنا پرفیکٹ ہوگا جب اس کی کریشن میں کچھ لوگ ایسے جو اتنے پرفیکٹ ہے، وہ کتنا پرفیکٹ ہوگا۔ یا میں دیکھتا ہوں اچھا منظر، اچھا پہاڑ دیکھتا ہوں میں کہیں پہلگام میں، اچھی ریورز دیکھتا ہوں، اچھی ندیاں دیکھتا ہوں، انہار اور اشجار دیکھتا ہوں، پیڑ اور نہریں دیکھتا ہوں، اچھی لگتی ہے مجھے، کہتا ہوں یہ کس نے بنائی ہوگی، سبحان اللہ، کتنا، جب یہ چیزیں اتنی پرفیکٹ ہے تو کریٹر آف دیز تھنگس وہ کتنا پرفیکٹ ہوگا، سبحان اللہ۔ ایک استاد ہے میرا، اس کا نام زہیر صاحب ہے، وہ بولتے ہیں ہمیشہ سبحان اللہ بولتے ہیں، سبحان اللہ ایسے بول رہے ہوتے ہیں وہ، سبحان اللہ۔ میں آتا ہوں لیٹا کلاس میں ہمیشہ، آج نا سنڈے مجھے اتنی ابھی کلاس جانے دیا یہاں پہ لال بازار میں، اب میں آؤں گا لیٹ، مجھے پتا ہی نہیں، چاہتا ہوں لیٹ ہی ہمیشہ، بولے کہ سبحان اللہ ہشام آپ کہاں تھے؟ ان کو عادت ہے سبحان اللہ کرنے کی، اچھی عادت ہے نا انسان کو ہونی چاہیے ایسی عادت، سبحان اللہ کہنے کی عادت، پھر مجھے بھی ہوگی عادت۔ استاد کا اثر بہت پڑ جاتا ہے انسان کو، اللہ کی قسم، مطلب بہت نا بہت اثر پڑ جاتا ہے زندگی میں، لیکن اس کا جس سے آپ انسپائر ہو جاؤ گے اس استاد سے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو سبحان اللہ پڑھنا چاہیے جب خوش ہو جائے گا انسان، ٹھیک ہے، جب انسان کو اچھا لگتا ہے کوئی حدیث پڑھنا، قرآن کی آیت اچھی لگتی ہے، تو سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ ایسی اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے وین امیزڈ اور وین یو فیل ڈیلائٹڈ، اچھے موقع پہ جب انسان امیزڈ فیل کرتا ہے۔ واٹ ٹو ڈو اپون ریسیونگ پلیزنٹ نیوز، جب میں اچھی خبر سنوں گا تو پروفیٹ وڈ پروسٹیٹ ان گریٹیٹیوڈ، وہ سجدہ کر، وہ سجدہ شکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور سجدہ شکر اپون ریسیونگ نیوز وچ پلیز ہم اور وچ کاز پلیجر، جب بھی ہمیں ایگزام کے بعد رزلٹ آتا ہوگا، اچھی کوئی خبر آتی ہوگی، کوئی پاس ہوتا ہوگا، کوئی بیماری سے شفا یاب ہوتا ہوگا، کسی کی سرجری جو ہے وہ اچھی سے ہوتی ہوگی، جیسے میری ماما جی کی سرجری تھی، میں وہیں پہ تھا کل سے،
میں وہاں سے آ گیا، اس سے تھوڑا لیٹ ہو گیا آج کلاس میں. تصدیقی ٹائم 6 بجے، ٹھیک ہے، خالی آج لیٹ ہو گیا، آج ان کو بھی شفا آپ کرے پوری طریقے سے. ٹھیک ہے. The prophet would prostrate in gratitude to Allah تبارک و تعالیٰ about receiving names which pleased him or which caused pleasure. تو وہ کرتے اس میں کیا سجدہ کرتے تھے، سجدہ شکر کرتے تھے اس موقع پہ. جب بھی آ رہی نا اچھی نیوز، کرنی چاہیے سجدہ اس ٹائم پہ اللہ کی اور. ٹھیک ہے. یعنی کہ اے اللہ، مجھے اگر کتنی بھی نعمتیں مل گئی، میں پھر بھی تکبر میں نہیں جاؤں گا. میں پھر بھی جھکوں گا آپ ہی کی اور سارا کریڈٹ میں آپ کو ہی دوں گا. مجھے پتہ ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے، صلاحیت دینے والے، مجھے سکلز دینے والے، میرے میں کوئی بھی کوالٹی دینے والے وہ آپ ہی ہو اللہ. میں کبھی آپ کو نہیں بھول جاؤں گا. جب بھی مجھے کوئی نعمت مل جائے گی، میں بس جھک جاؤں گا آپ کے سامنے، اور میں کچھ نہیں دیکھوں گا دائیں بائیں مخلوق کی اور. صرف آپ کے سامنے میں جھک کر سجدہ سجدہ شکر کروں گا. اچھا، واٹ ٹو سے اینڈ واٹ ٹو ڈو وین فیلنگ سم پین ان دا باڈی. اگر مجھے کسی باڈی پارٹ میں پین ہو رہی ہے، سر میں پین ہو رہی ہے، ہارٹ میں پین ہو رہی ہے، ٹانگ میں پین ہو رہی ہے، پیٹ میں پین ہو رہی ہے، تو مجھے پچھلی بار بھی کوئی اسٹوڈنٹ میسج کر رہی تھی، بول رہی تھی کہ ان کی ماں بیمار تھی. تو بول رہے تھے کہ اب ہم کیا دعا پڑھیں گے ان کو. پھر میں کوئی غلط دعائی گئی تھی کہ سب سے پہلے رکھیں گے ہاتھ، اگر درد پیٹ میں ہوتا ہے، مجھے ہوتا ہے عام طور پہ پیٹ میں درد، رکھیں گے پیٹ پہ ہاتھ، پڑھیں گے بسم اللہ 3 مرتبہ. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. یا صرف رکھیں گے اگر صرف درد ہوتا ہوا. اعوذ باللہ و قدرتی، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، و قدرتی، اینڈ ود ان ہز اومنی پوٹینس، من شر، ہر اس شر سے، ما اجدو، جو میں فیل کرتا ہوں، جو میں پاتا ہوں، وأحاذر، اینڈ آئی ایم ویری آف، جو میرے سامنے حاضر، جس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہوگی. ٹھیک ہے. اس شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و حاضر. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہر وہ شر، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، و قدرتی، اور اس کی قدرت سے، اس کی اومنی پوٹینس سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. من شر، ہر اس شر سے، ما اجد، میں جو میں پاتا ہوں، او حاضر، یا جو میں جس، اینڈ واٹ آئی ایم ویری آف، جو مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے یہ شر بھی آ سکتا ہے، مجھے یہ بیماری ہو سکتی ہے، مجھے ایسا پرابلم ہو سکتی ہے، اس سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر. اچھی دعا ہے نا یہ بہت زیادہ. اس میں کتنا بچ گیا کتاب میں ابھی؟ اگلی سنڈے کتاب ختم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں اگلی سنڈے پڑھیں گے، اب جتنا بچ گیا نا اگلی سنڈے پڑھیں گے، اور یہ کتاب کو رضان بھی کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس میں ساری دعائیں، کچھ بچی نہیں دعائیں نا، ساری کی ساری دعائیں اس میں لکھی ہے حصن المسلم میں، من اذکار الکتاب و سنہ. اب پتہ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے یہ، کیا اس کا نام ہے، الاذکار. الاذکار، ٹھیک ہے، وہ دعاؤں پہ کتاب ہے. ہمارے اسلاف کے بارے میں آگے بولتے بے ادار کچھ وشتر کیا اس کا نام ہے، کیا اس کا نام ہے، اس کا نام کچھ ہے کتاب کا نام، فلا نہیں ہے میرے نام کتاب کا، یہ کیا ہو گیا مجھے. الاذکار. وہ بولتے تم اپنے گھر بے شمار وہ کتاب لاؤ، تو دعاؤں کی ان کی امپورٹینس ہوتی ہے. اب گھر گھر ویسا پڑے گا لیکن دعاؤں کی کتاب ہوگی. تو آخر کار مسلمان کرتا ہے کیا، دعائیں کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے. تو سب سے اچھی دعا کتاب جو ہے وہ یہ والی ہے.